بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے صدر محترم استاذ گرامی جناب اقبال سر صاحب حفظہ اللہ، استاذ محترم شیخ راحت اللہ مدنی صاحب حفظہ اللہ جو استاذ الاساتذہ ہیں، ان کی یہاں موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور جمعیت کے دوسرے ذمہ داران جو یہاں سامنے یا عوام میں تشریف فرما ہے، میرے بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے اعلان کے مطابق سنا کہ آج کی اس درس کے بعد جو مختصر سی نشست رکھی گئی ہے اور اس میں ہمارے اہل علم کو مدعو کیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ صبح و شام کے اذکار کچھ اضافے اور نئے قالب کے ساتھ، کچھ اضافوں کے ساتھ اور نئے قالب کے ساتھ پھر سے جو ہے اشاعت پذیر ہوئی ہے، اور اس کا مقصود جو ہے یہ لوگوں میں تقسیم کرنا، صرف تقسیم کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو ان دعاؤں کی عادت ڈلوانا ہے، تربیت کرنا ہے۔ ان کتابوں کو ہمیں نہ صرف خود اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے بلکہ گھر کی خواتین ہوں، بچے ہوں، ان کو اس کا عادی بنانا چاہیے کہ ہم اپنے شب و روز کے معمول میں اسے داخل کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات کہا، کامیاب لوگوں کو ہونے والوں کی صفت بیان کی کہ خوب اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، تو حضرت ابن عباس اس کی شرح میں کہتے ہیں تفسیر میں کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں، صبح و شام کی، نمازوں کے بعد کی، گھر سے نکلنے کی، گھر میں آنے کی، کھانا کھانے کی، سونے کے وقت کی، جب مختلف ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں تو جس عمل کو انجام دینے کی قرآن و حدیث نے جو دعا بیان کی ہے، بتائی ہے، ہم ان دعاؤں کو اگر پڑھتے ہیں، ان اذکار کو دہراتے ہیں تو ہم الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا خوب ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا اللہ رب العالمین اس میں شمار کرے گا۔ اور میں نے اکثر ایک بات کہی ہے اور کہتا ہوں کہ صبح و شام کے اذکار یا مختلف اوقات کی دعائیں جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے اور رسول کی طرف سے ہمیں بہت ہی قیمتی، بہت ہی عظیم الشان تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ روز کی دعائیں ہماری روز کی ضرورت ہے۔ شیطان ہمیں بہکا سکتا ہے، بھٹکا سکتا ہے۔ ان میں سے بعض دعائیں ایسی ہیں کہ اگر آپ پڑھ لیں، ذکر ایسے ہیں تو فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، شیطان دور بھاگے گا۔ کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف، آفت آ سکتی ہے، ان میں بعض دعائیں ایسی ہیں جو آسمانی زمینی آفتوں سے آپ کی حفاظت کرے گی۔ کچھ دعائیں ایسی ہیں جس سے آپ کو جو بے چینی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، فکر ہے، حزن و ملال ہے، اس حزن و ملال کو دور کریں گے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ہماری جو مختلف پریشانیاں ہیں، تنگیاں ہیں، دقتیں ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو روزی میں برکت ملے، عمر میں برکت ملے، فتنوں سے محفوظ رہیں، بدنامی اور بے عزتی سے محفوظ رہیں، کوئی جانور، کیڑا مکوڑا، سانپ بچھو ہمیں ڈس نہ لے، کوئی اور تکلیف، مصیبت، پریشانی ہمیں آ نہ جائے، یہ چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان دعاؤں اور اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ان دعاؤں اور اذکار کو جو واقعی حقیقی طرح سے پڑھتا ہے، پڑھے گا، وہ اللہ رب العالمین کے حفظ و امان میں آئے گا اور اسے دنیا کی کوئی طاقت۔ اب ایک دعا جیسے صبح و شام کی ہے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ کے کلمات تامات، کلمات مکمل کے ذریعے سے، اللہ کے کلمات اللہ کی صفت ہے، اس کا کلام ہے، اس لیے اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، مخلوق کو وسیلہ نہیں بنا سکتے۔ تو اللہ کے کلمات کے ذریعے سے اس کی پناہ میں آتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من شر ما خلق، تمام ان چیزوں کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ غور کیجئے، صرف ایک لائن کی دعا ہے، شام میں 3 مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لیا تو آپ ہر مصیبت، آفت سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے ڈس لیا تھا بچھو نے، تو آپ نے اسی کو کہا یا بسم اللہ الذی کو کہا کہ اگر شام میں تم نے یہ پڑھ لیا ہوتا تو بچھو تمہیں نہیں ڈستا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو ایک دعا، اب اس میں غور کیجئے کہ من شر ما خلق، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ان کے مخلوق، اب پیدا کن کن چیزوں کو کیا؟ جن بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سانپ بچھو، درندے چرندے پرندے سب بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، ہمارے جو دشمن ہیں انسانوں میں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طریقے سے کوئی نہ نظر آنے والی مخلوق ہو، تیز ہوا ہو، سیلاب طوفان ہو، سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی مخلوق کے شر سے جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ہمیں اگر نقصان پہنچا سکتی ہے، ان کے شر سے پناہ میں۔ ایک جملہ کتنا جامع
معنی رکھتا ہے اپنے اندر، تو سارے شرور اس میں آ گئے، جس سے بندے نے اللہ سے پناہ چاہی۔ اور جب بندہ دعا کرتا ہے، اس میں ایک بات، اس دعا میں نے حافظ عبدالتواب صاحب نے جب بتایا تو پوچھا کہ ترجمہ ہے، تو کہا نہیں، اگلے ایڈیشن میں ڈالنا ہے۔ تو میں یہ گزارش کروں گا اور جمعیت سے بھی گزارش کروں گا کہ اس کو ترجمے کے ساتھ چھاپا جائے، موٹی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لیکن جب دعائیں سمجھ کر بندہ پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر اور اس کے معنی اور مفہوم کو جاننے سے اور بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ان دعاؤں میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کا بیان ہے، بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے، جب آپ مانگ رہے ہیں تو پہلے یہ مان رہے ہیں کہ میں محتاج ہوں اللہ کا، اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت الوہیت کا آپ اقرار کر رہے ہیں کہ دینے والا وہ ہے، سننے والا وہ ہے، ساری قدرت وہ رکھتا ہے۔ جب ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ اولاد دے، جب ہم مانگ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے مصیبت سے بچا، تو ہم یہ پہلے مانتے ہیں کہ اللہ ہی مصیبت سے بچانے کی طاقت رکھتا ہے، کوئی اور نہیں، نفع نقصان کا مالک وہی ہے۔ تو اس میں بندگی کا، اسی لیے اللہ کو دعا بہت پسند ہے۔ ہاں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، ہاں، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، جو مانگنا ہے خدا سے مانگا اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ کسی بھی انسان سے آپ مانگیں آپ کی عزت نہیں رہے گی، ذلیل ہو جائیں گے آپ، لیکن اللہ سے مانگے تو آپ کی عزت بڑھے گی۔ اللہ سے مانگنے والا بننا ہے۔ تو ہمارے یہ جو صبح و شام کے اذکار اور یہ دعائیں ہیں، اسے بس ایسا مت سمجھیے کہ یہ ایک روایتی رسمی چیز ہے۔ یہ اگر آپ غور سے اور سنجیدگی سے اس کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، سمجھائیں، اپنے گھروں میں اس کا اہتمام کریں، تو یقین مانیے کہ ہم اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کا ایک بہت اہم حصہ ادا کر رہے ہیں، پورا نہیں لیکن ایک اہم حصہ، کیونکہ اس سے دعاؤں میں جو معنی اور مطلب اگر آپ سمجھیں گے، سمجھائیں گے، تو یہ نظر آئے گا کہ اس میں توحید ہے، اس میں اللہ رب العالمین پر توکل، اسی سے مانگنے کا جذبہ، اسی پر اعتماد، اسی کا ڈر، اسی سے امید، اور یہی توحید کا ایک بندے کا حاصل ہونا چاہیے ہماری زندگی میں، اسی کو روزانہ تازہ کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مختصر یہ کہ روز مرہ کی یہ دعائیں ہماری روز کی ضرورت ہے، ہماری، ہم نہیں پڑھتے ہیں تو ہم اپنی ضرورت کی چیز کو، جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، جس طرح ہم دوسری چیزیں معمولات کے طور پر ادا کرتے ہیں، اس سے زیادہ اہم ہم کو یہ دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس سے زیادہ اہم ہمارے لیے دعائیں ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات نقل کر کے میں اپنے اس بات کو ختم کروں کہ علامہ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں گیا صبح فجر کی نماز کے بعد شیخ کے پاس، علامہ ابن تیمیہ کے پاس، تو وہ ذکر و اذکار میں مشغول تھے۔ میں نے انتظار کیا، کافی دیر تک سورج اوپر چڑھ گیا، تب تک وہ ذکر کرتے رہے، اور فارغ ہونے کے بعد جب وہ مجھے دیکھا انہوں نے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ تناول تو فطورتی، میں نے ناشتہ لے لیا، یعنی یہ جو میں ذکر اذکار کر رہا تھا یہ میرا ناشتہ تھا۔ ہمارے کھانے کا حصہ ہونا چاہیے پہلے، صبح نیند سے بیدار ہوں تو دعا پڑھے پہلے، ہاں، بسم اللہ کیا ہے، اموت و احیا والی رو، اللہم بسمک اموت و احیا، یہ تو سونے کے وقت کی ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ تو اللہ کا نام لیا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت فجر پڑھی، قرآن پڑھا۔ ہماری شروعات روحانی ہونی چاہیے، یہ روحانی قوت ہمارے جسمانی قوت سے اہم ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس سے ہمارے جسم کو قوت ملتی ہے، ہم جو ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس سے ہماری روح کو قوت ملتی ہے۔ یہ اذکار جو چھاپ کر تقسیم کرنا مقصود ہے، اسے صرف آپ گھر لے جا کے کہیں کھوس کے رکھ نہ دیں، بلکہ اسے خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اور میں اس بارے میں جمعیت الحدیث مالیگاؤں کو مبارکباد دوں گا کہ وہ اس کو توجہ دے کر اس کو چھاپ رہی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی اشاعت میں حصہ لیا، ہمارے مالیگاؤں کے احباب اور اخوان کے ساتھ ساتھ دھولیا جماعت کے ہمارے بعض افراد نے اور اہل خیر حضرات نے اس میں بڑا بھرپور تعاون کیا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے بھی، اپنی جماعت اور وہاں کی تقسیم کے لیے بھی اسے شائع کروایا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین سے کہ پروردگار ان کے، ہمارے اور ان کے اس عمل کو اخلاص والا بنائیں اور قبول فرمائیں، اور اس کی برکت سے ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی ان دعاؤں کے اذکار کے جو فیضان ہیں، فوائد ہیں، اس کو عام بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حاضرین، صبح شام کے اذکار کا یہ تیسرا ایڈیشن ہے۔ الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں، پہلی مرتبہ 3000، اس کے بعد 10,000، اور اس مرتبہ بھی دھولیا اور مالیگاؤں جمعیت کے اشتراک سے 10,000 کی تعداد میں اس کو شائع کیا گیا ہے۔ یعنی
کل ملا کر 23,000 کی تعداد ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑی خاص بات یہ ہے کہ ہماری اپنی جماعت کے علاوہ دیگر جماعت کے احباب بھی اسے بڑی تعداد کے اندر لے کر جاتے ہیں، اور ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی صبح شام کام کے اذکار کے پڑھنے کے عادی بن جاتے ہیں، اور اس میں جو اذکار جمع کیے گئے ہیں یہ تمام کے تمام صحیح سند کے جات ثابت ہے، انہی اذکار کو شامل کیا گیا ہے۔ میں سب سے پہلے اس نعمت کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد خاص طور سے دھولیا جمعیت کے ڈاکٹر ارشاد احمد صاحب، حافظ فاروق محمدی صاحب اور جن اہل خیر حضرات نے اس میں اپنا تعاون پیش کیا ہے، ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے گا، اور دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین اجر انہیں عنایت فرمائے گا۔ یہاں شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کے ہاتھ سے اور استاد محترم شیخ ابو انس راحت المدنی حفظ اللہ کے ہاتھ سے اس کا اجرا عمل میں آ رہا ہے۔ میں گزارش کروں گا دونوں استاد گرامی سے کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا اجرا کریں۔ آپ کا نام دونوں شامل ہیں۔ آئیے آپ آئیے امیر صاحب کو بلائیے۔ آئیے اقبال صاحب۔ کیا شکل ہوگی؟ بسم اللہ کہہ کے بولا جائے۔ بسم اللہ کریں، بولیے نا، آپ بولیے نا، دونوں اپنا ہاتھ میں دو بس۔ کیا شکل ہے؟ وہ کھینچ لیجیے اس کو، نوچ لیں، شیک شیک دے دے دو، اور ہے نا اپنے ادھر یہ طلوع آفتاب بھی ہو سکتا ہے اور غروب بھی ہے نا۔ مسجد کو آگے مانیں تو غروب ہے، یعنی صبح اور شام دونوں کا منظر ایک آتا ہے۔ ساتھ دونوں رہ گئے۔ ویسے صبح اور شام کے اذکار کا جو ٹائم ہے، شام میں عصر اور مغرب کے بیچ، صبح میں فجر اور سورج کے نکلنے کے بیچ۔ اگر کسی کی وجہ سے کسی کو دیر ہو گئی تو وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ تفصیل دی ہوئی ہے اس کے اندر یہ ہے۔ ہاں۔